جو بھی لوگ اپنے گھروں پر یا اپنی فیکٹریز میں سولر سسٹم لگوانا چاہ رہے ہیں تو ان کے لیے یہ سیگمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ حکومت نے اب نیا منصوبہ تیار کیا ہے۔ پہلے تھا صرف نیٹ میٹرنگ، اس کو ختم کر کے اب گراس میٹرنگ کا سلسلہ جو ہے وہ یہ منصوبہ تیار کیا ہے کہ اس طریقے سے کیا جائے گا۔ بخاری صاحب پہلے تو ان دونوں میں ہمیں ڈفرنس سمجھا دیں، کیونکہ آپ خود بھی سولر کے پہلے تو میں آپ کو یہ سمجھا دوں کہ یہ منصوبہ نہیں ہے، یہ سازش ہے۔ سازش ہے، یہ عوام کے خلاف بالکل ایک کھلی سازش ہے، رائٹ۔ اور اس کا کیا نتیجہ ہمیں بھگتنا پڑے گا یہ تو اس پہ بعد میں کرتے ہیں۔ پہلے ہم یہ کوشش کریں کہ اپنے صارفین کو، اپنے ناظرین کو یہ سمجھائیں کہ یہ ایشو ہے کیا۔ ایگزیکٹلی۔ اس وقت یہ جو ہے یہ گرین میٹر جو لگنا کہتے ہیں، جس کو آپ نیٹ میٹرنگ کہتے ہیں، اس کے تحت یہ ہے کہ آپ جو بجلی خرچ کر رہے ہیں اور جو آپ بچا رہے ہیں اس کے بیچ ایکویشن ہے، یعنی جب آپ لیں گے واپڈا سے تو آپ کو یونٹ کے بدلے یونٹ ملیں گے۔ رائٹ۔ لیکن یہ جو سازش تیار کی جا رہی ہے، جو ابھی امپلیمنٹ نہیں ہوئی، ابھی سازش ہے، اس کی ہم تفصیل میں بھی جاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جو آپ خرچ کر رہے ہیں وہ تو آپ خرچ کر رہے ہیں، لیکن جو اضافی بجلی آپ واپس لیں گے واپڈا سے وہ آپ کو اس کے آفیشیل ریٹس پر ملے گی۔ بربادی ہو گئی نا، مطلب مجھے بتائیں کہ پوری قوم کو آپ نے اکسا کے پروجیکٹ کر کے پروموٹ کر کے مجبور کیا کہ وہ سولر پینل لگوائیں۔ ان کی زندگی کو تھوڑی سی عزیز ہو گئی تھی تو آپ کے پیٹ میں پھر درد ہو گیا ہے۔ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ رجیم ایسے ہے کوئی کہیں باہر سے آئی ہوئی ہے، اس کا اس قوم سے، اس سرزمین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی ریلیف تو پہلے دینے کی نہ یہ پوزیشن میں ہے نہ ان کے بس میں ہے، کیونکہ ان کے اپنے اللہ تللوں کی وجہ سے کوئی چیز سستی ہو ہی نہیں رہی ہے۔ مہنگائی جو ہے آسمان سے باتیں کر رہی ہے۔ جہاں جینونلی کوئی تھوڑا بہت ریلیف عوام کو ملنے کے امکانات پیدا ہوئے تھے، بیٹھ کے اب باقاعدہ سازش تیار کی جا رہی ہے، منصوبے بن رہے ہیں کہ کسی طرح سے عوام کو اس سے ڈپرائیو کیا جائے۔ دیکھیے یہ فیصلہ ٹھیک ہوگا یا اس فیصلے سے کوئی فائدہ حکومت کو شاید ہو جائے، لیکن جو بدنظمی، جو ریاکشن عوام کی طرف سے آنا ہے اس کے لیے بھی ان کو تیار رہنا چاہیے۔ حال یہ ہے کہ جو متعلقہ وزیر صاحب ہیں ان سے کسی نے پوچھا کہ بھائی صاحب یہ سب کیا ہے، اس نے کہا یہ ابھی تو کوئی تجویز بن رہی ہے، شاید ابھی تو کچھ، شاید یہ جو ہے وہ جو کامن انٹرسٹ کونسل جو ہے، کونسل آف کامن انٹرسٹ ہے، اس میں اس کو پیش کیا جائے گا، پھر دیکھیں گے منظور۔ یعنی وزیر صاحب یہ تاثر دے رہے تھے کہ ان کو تو پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے، پتہ ہی نہیں کیا کچھ ہے، تو پھر یہ پالیسیز کون بنا رہا ہے؟ ان کی وزارت میں ہی آ رہا ہے نا۔ اور دوسرا، اس سے پہلے بھی یہ خبر ہم نے شیئر کی تھی کہ حکومت یہ بھی سوچ رہی ہے کہ سولر سسٹم پر ٹیکس لگا دیا جائے گا، اور اس کے بعد کہا نہیں ایسا تو کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ دیکھیے ایک یہ کہا گیا کہ جو 10 kVA تک کے جو سولر سسٹم ہے وہاں تک تو چھوٹ ہے، لیکن اس سے زیادہ جنہوں نے لگوائے ہوئے ہیں، کسی کے 12 ہیں، کسی کے 15 ہیں، کسی کے 20 ہیں، اور بڑے بڑے جو کوٹھیوں والے ہیں، جو بڑے پیٹوں والے ہیں، انہوں نے تو پتہ نہیں 100 اور 150 کے لگائے ہوئے ہیں، ان کے اوپر جو ہے 2000 روپے پر KVA یعنی ایڈیشنل پیسے دینے پڑیں گے۔ لیکن یہ جو سازش جس کی طرف ہم بات کر رہے ہیں ابر، یہ تو بہت ہی خوفناک سازش ہے۔ یہ تو مطلب ہے عوام کا پیٹ کاٹنے، پتہ نہیں، مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی کہ میں اس پر کیسے ریئیکٹ کروں، کہ اس وقت لگتا ہے حکومت کی صرف پرائرٹی یہ ہے کہ خون جتنا نچوڑا جا سکتا ہے عوام کا، جس مد میں نچوڑا جا سکتا ہے وہ جو ہے اس کے اوپر ہاتھ صاف کیا جائے، اور قطعاً ایک رتی بھر ہمدردی ان کے دلوں میں عام آدمی کے لیے۔ پاور سیکٹر کو پیسے اکٹھے نہیں ہو رہے، اس وجہ سے تو یہ فیصلہ کر رہے ہیں۔ دیکھیے اب یہ ہمارا قصور نہیں ہے، اگر وہ بجلی کی چوری نہیں روک سکتے ہیں، اگر وہ بڑے بڑے گھرگے جو ہیں جس طریقے سے وہ پیسے دے کے زیادہ بجلی لے کے کم پیسے دے رہے ہیں، جو ایسے علاقے ہیں جہاں سے بجلی کے بل بالکل پے ہی نہیں ہوتے ہیں، چاہے وہ KPK میں ہیں، چاہے وہ کنڈا کلچر کراچی میں ہے، یا جہاں بھی ہے، جہاں پر بھی ہے، آپ دیکھیے پنجاب کے اندر ابھی بھی 92% پیمنٹ ہے بجلی کے بلوں کی۔ ہاں جی، جو 60% ہے سندھ میں، اور جو 32% ہے KPK میں۔ آپ مجھے یہ بتائیے یہ جو لائن لاسز ہیں، یہ جو بجلی کی چوری ہے، اس کو روکنے کی بجائے وہ عام آدمی کی جیبوں کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کی سازش کر رہے ہیں، جس کی میرا نہیں خیال کہ اجازت ہونی چاہیے۔ بخاری صاحب سورج کی روشنی سے یہ بجلی پیدا کر رہے ہیں، حکومت نے اپنے پیسوں سے، عوام نے اپنے پیسوں سے پلیٹس لگوائی، پورا پینل سسٹم لگوایا، سب کچھ کرنے کے بعد جو اضافی بجلی ہے جو ویسٹ ہونی ہے وہ الٹا ان کو دے رہے ہیں کہ ویسٹ ہونے کی بجائے آپ ضرورت پوری کریں اپنی۔ انٹل ویری ریسنٹلی بڑے خوشی کے اظہار یہ کیے جا رہے تھے کہ نیشنل گریڈ میں اب بجلی بچ رہی ہے، پوری انڈسٹری چلائی جا رہی ہے، پھر بھی سرپلس ہے،
پھر بھی سرپلس ہے. اب یہ اس کو ایک طرف پھینک دیا انہوں نے اور نئی طرف سے عوام کی جیبیں کاٹنے کی منصوبہ بندی یہ کر رہے ہیں. دیکھیے نیٹ میٹرنگ کی جب اصطلاح آئی تھی تو لوگوں کو پہلے تو وہی نہیں سمجھ آ رہی تھی یہ کیا ہے. مشکل سے وہ جا کے سمجھ آئی ہے. تو اب گراس میٹرنگ ایک نئی ٹھوک دی ہے. اب جو ہے جہاں جہاں سولر سسٹم لگے ہوئے ہیں وہاں 2 میٹر لگیں گے. 1 میٹر پہ وہ بجلی جو آپ دے رہے ہیں وہ جا رہی ہے واپڈا کو اور ایک واپس دوسری سے آپ واپس ان سے لے رہے ہیں. تو پھر لوگ وہ یہ میٹرنگ نہیں لگوائیں گے نا. سمپل جب تک سورج کی روشنی ہے تب تک دیکھیے یہ فنومینا پوری دنیا میں ہے. پوری دنیا میں سولر سسٹم کے اوپر جایا جا رہا ہے اس لیے کہ جو نیچرل سورسز ہیں بجلی پیدا کرنے کے وہ چاہے گلیشیئرز کے زیادہ پگھل جانے کی وجہ سے پانی کی کمی کے ہوں چاہے وہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ہو تو دنیا سولر سسٹم پہ جا رہی ہے. آپ اگر چائنا جائیں میں کئی دفعہ گیا ہوں تو آپ جو ہی انٹر ہوتے ہیں چائنا کے اربن پاپولیشن یا جہاں آبادیاں ہیں کالی سیاہ چھتیں ہیں ان کی. کوئی چھت ایسی نہیں ہے جس کے اوپر سولر سسٹم نہ لگا ہوا. لیکن وہاں کی حکومتیں جو ہیں وہ فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں عوام کو کہ وہ اس آپشن کو اپنائیں. ہمارے ہاں تو مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ وہ میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں. تمام شہر میں پہنے ہوئے ہیں دستانے. ابھی آئی ایم ایف کفایت شعاری مہم میں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ آپ سب سے پہلے تو یہ اچھی بات ہے سرکاری گاڑیاں ختم کریں لیکن جو 1 سے 16 گریڈ کی اسامیاں ہیں جو خالی ہیں ان کو ختم کریں. دیکھیے وہ پھر وہی عوام کے اوپر یہ اس حرکت کی بھی زیادہ عوام پہ پڑے گی. یہ 1 سے 16 گریڈ کے جابز جو ہیں یہ عام پبلک کے لیے ہیں. اس میں پی اینز ہیں اس میں گارڈز ہیں اس میں چپراسی ہیں اس میں ڈرائیور ہیں اس میں کلرکس ہیں. اس ساروں کے لیے کھپا لگا دیا بند کر دی ان کے لیے. مجھے یہ بتائیے کہ جو لوگ اب پڑھ کے نوکری کرنے کی یعنی عمر میں آئیں گے وہ کہاں جائیں گے. ہر ایک نے تو سی ایس ایس کر کے 17ویں گریڈ کی نوکری نہیں لینی نا. تو یہ اپنے عللے تللے ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آئی ایم ایف کی کنڈیشنلٹیز کو مان کے وہ سب سے پہلا مطالبہ آئی ایم ایف کا یہ ہوتا ہے کہ خدا کے واسطے اپنا نان ڈیولپمنٹل ایکسپینڈیچر کم کریں. اب اعلانات تو کیے جاتے ہیں مختلف قسم کے لیکن اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا ہے. آخر کار انہوں نے عوام کی جیب پہ ڈاکہ ڈال کے اپنے ہر وہ جو یعنی جس کو کہتے ہیں جو فنڈز اکٹھے کرنے کی جو سازش ہے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. آئی ایم ایف نے جہاں بہت ساری اچھی چیزیں بھی ان کو کہی ہیں بالکل ٹھیک ہے. نئی گاڑیاں جو ہیں جھنڈے لگا کے جو آپ لہراتے پھر رہے ہیں وہ مجھے یاد آ رہے ہیں. جنیجو صاحب انہوں نے تمام بیوروکریسی کو رائٹ فرام گریڈ 17 اپ ٹو گریڈ 22 کہا تھا کہ ایف ایکس استعمال کرے. سوزوکی گاڑی بڑی چھوٹی ہوتی تھی 4 سیٹر آپ کو یاد ہے نا جو بعد میں مہران بن گئی. بٹھا دیا تھا اس نے ایک دفعہ ٹھیک ہے لیکن یہ کہ وہ ظاہر ہے بیوروکریسی اپنی سازشیں کر کے اس قسم کی ساری جو فیصلے ہیں ان کو انڈو کر دیتی ہیں. ہاں تو ابھی بھی یہ سرکاری گاڑیاں انڈو کر دیں گے. صرف آ جا کے عوام نے پسنا ہے اس میں کہ سرکاری نوکریاں جو ملیں گی اس کو ختم کر دیں. دیکھیے یہ اس قسم کے فیصلے امپلیمنٹ کرنے کے لیے ایسا خوبصورت یعنی وہ جس کو کہتے ہیں نا شوگر کوٹڈ گولیاں قوم کو کھلاتے ہیں جس کے نتیجے میں ایک عام آدمی کا نقصان ہوتا ہے. یہ ان کے جو بڑے پیٹ والے ہیں یہ جو بڑے گاڑیوں والے ہیں جو بڑے گھروں والے ہیں ان کو نہ فرق پڑتا ہے اور نہ ان کی طرف کوئی ہاتھ اٹھاتا ہے. ابھی یہ بھی ہے کہ ترقیاتی منصوبے جو پروونشل لیول پر ہوں گے اس پہ فیڈرل انویسٹ نہیں کرے گا. یہ بھی ہے. تو یہ جو شہباز شریف ہر جگہ جا کر اعلان کرتے ہیں کہ سندھ کے لیے اتنا دیکھیے وہ ایک علیحدہ لڑائی ہے جس کی بازگشت ہم کے پی کے کی اسمبلی میں علی امین گنڈا پور جو ہے وہ فرما رہے ہیں. تو یہ فساد بھی ابھی بڑھے گا اب آنے والے دنوں میں. یہ بھی جلدی ختم ہونے والا نہیں ہے لیکن all said and done ہم پھر بڑے وثوق سے بڑی یعنی کنوکشن کے ساتھ حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ خدا کے لیے جو عوام کی بہبود کے منصوبے ہیں یا عوام کے لیے تھوڑے سے ریلیف کا باعث ہے ان کی طرف اپنی یہ لالچی نظریں نہ کریں اور طریقے سے پیسے بچانے کی کوشش کریں اور عوام کو جتنا ریلیف دے سکتے ہیں اور طریقے سے کیسے پیسے بچائیں. پیسے تو عوام سے نکلنے ہیں. کون سا انہوں نے اپنے بینک اکاؤنٹس خالی کر دینے ہیں عوام کو ریلیف دینے کے لیے. خیر اینی ویز ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. کل آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.